بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 11واں عنوان ہے اسلامی عقائد اور ان کے دلائل۔ اسلامی شریعت کے 4 دلائل ہیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ جو مسائل ان سے ثابت ہوں گے وہ شریعت کے مسائل کہلائیں گے، جو ان سے ثابت نہیں ہوں گے یا ان کے خلاف ہوں گے وہ شریعت کے مسائل ہرگز نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، دوسری ہے سنت، تیسری ہے اجماع امت اور چوتھی ہے قیاس شرعی۔ کتاب اللہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، بندوں کو ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، لہذا وہ اپنی مرضی اپنی کتاب میں بتا دیتے ہیں یا اپنے نبی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ تو کتاب اللہ تو اس لیے حجت ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ شریعت ہے اور دین ہے، اور جو کتاب اللہ کے خلاف ہے اس سے ٹکرا رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ سنت بھی حجت ہے۔ سنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت تینوں شامل ہیں، اس لیے کہ سنت کا معنی ہے طریقہ اور راستہ، طریقہ اور راستہ جو ہے اس پر چلا جاتا ہے۔ تو حضور دین کے اندر ان لوگوں کی سنت کو لازم قرار دیا گیا ہے جن کی اتباع کا کہا گیا ہے، راستے کی اتباع کی جاتی ہے، طریقے میں اتباع کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی کہا ہے اور صحابہ کرام کی اتباع کا بھی کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا کہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا لاؤ تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ اور حضور کی اتباع کی تو بہت سی آیات ہیں جن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 بھی شامل ہے کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور اور صحابہ کی اتباع کا فرمایا، اس لیے ان کی سنت بھی شریعت کی ایک دلیل ہے، اور حضور نے خود اپنے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی سنت۔ اور خلفائے راشدین کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ سنت اختیار کرے تو پھر وہ صحابہ کرام کے طریقے کو پکڑ لے۔ تو حضور کی طریقہ بھی سنت اور خلفائے راشدین کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی۔ تو یہ جو سنت ہے یہ بھی ہماری شریعت کی ایک دلیل ہے، اس سے بھی شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اجماع امت، یعنی کسی زمانے میں صحیح العقیدہ علماء کسی بات پر اتفاق کر لیں، سارے کہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، تو یہ بھی شریعت کی ایک دلیل ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا تو اسے ہم دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو جب سارے علماء صحیح العقیدہ، سارے علماء ایک بات پر جمع ہو گئے تو پھر وہی مسلمانوں کا راستہ ہوا، اب جو اس کو چھوڑے گا تو وہ دوزخ کا راستہ ہوگا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارے علماء کا کسی بات پر جمع ہو جانا یہ بھی حجت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ تو جب اس امت کے ایک وقت کے سارے علماء کسی بات پر جمع ہو جائیں تو ضرور وہ بات اعتدال والی ہوگی اور درست ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترمذی شریف میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے۔ تو امت کسی گمراہی پر، کسی خطا پر، کسی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور جس چیز پر امت جمع ہو جائے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ گمراہی اور غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ بھی حجت ہے اور شریعت میں دلیل ہے، اسی طرح سنت حضور اور صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت بھی دلیل ہے، اسی طرح اجماع امت بھی دلیل ہے، کسی زمانے کے سب علماء کا جمع ہو جانا۔ چوتھی دلیل ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شریعت نے کسی وجہ سے ایک حکم جاری کیا، وہ وجہ اگر کہیں اور مل جائے تو پھر اس پر بھی وہی حکم لگایا جاتا ہے۔ مثلا شریعت نے کہا شراب حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نشہ چڑھتا ہے، تو وجہ جو ہے وہ نشہ چڑھنا ہے۔ اب جس چیز سے نشہ چڑھے گا وہاں یہی وجہ پائی گئی، لہذا وہاں حکم بھی یہی لگے گا
اس کو حرام کہا جائے گا۔ چرس سے نشہ چڑھے، بھنگ سے نشہ چڑھے، کسی بھی چیز سے نشہ چڑھے تو ہم کہیں گے کہ قیاس کر کے یہ کہیں گے کہ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ نشہ چڑھنے کی وجہ سے شریعت نے شراب کو حرام کہا، اس وجہ سے جس چیز سے نشہ چڑھے گا وہ بھی حرام ہوگی۔ تو یہ قیاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیاس فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا، اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن میں بخاری اور مسلم کی روایات بھی موجود ہیں، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایات بھی موجود ہیں، اور موطا امام مالک کی احادیث ہیں۔ یہ سب ان میں تذکرے موجود ہیں کہ حضور نے بھی قیاس فرمایا اور صحابہ اکرام نے بھی قیاس فرمایا۔ مشہور حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اس زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے وہ قاضی بھی ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے، فقیہ اور مجتہد بھی ہوتے تھے، تو لوگ انہی سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ تو جو مسائل قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتے تھے اس میں پھر وہ اپنا اجتہاد کرتے تھے، قیاس کرتے تھے۔ تو حضور نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ ہر مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ کتاب اللہ میں نہیں ہے، اگرچہ اصول موجود ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کی سنت سے، تو اس سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ہو تو پھر پہلے سنت کو دیکھنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ہو تو اس سے پتہ چلا کہ ہر مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ سنت میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، شریعت کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کے، قرآن و سنت کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کے پھر میں قیاس کروں گا۔ تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اس قاصد کو وہ چیز سکھا دی، اس کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول خوش اور راضی ہے۔ تو قیاس پر اللہ کے رسول خوش اور راضی ہوئے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیاس بھی حجت ہے، قیاس بھی دلیل ہے۔ تو ہماری شریعت کے یہ 4 دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سنت سے مراد حضور، خلفائے راشدین اور صحابہ کی سنت، اجماع سے مراد کسی بھی زمانے کے سارے صحیح العقیدہ علماء کا کسی بات پر جمع ہو جانا، اور قیاس سے مراد وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی صلاحیت دی ہے اور وہ اجتہاد کرتا ہے اور قیاس کرتا ہے، تو یہ بھی ایک شریعت کی دلیل ہے۔ لیکن یہ تو عام بات ہے، شریعت کے جو مسائل ہیں وہ ان سے ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے عقائد میں، تو عقیدہ جو ہے وہ قیاس اور اجتہاد سے ثابت نہیں ہوتا، باقی 3 دلیلوں سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ عقائد ثابت ہوتے ہیں قرآن پاک سے، عقائد ثابت ہوتے ہیں سنت سے، عقائد ثابت ہوتے ہیں اجماع امت سے۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ بنانا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نبی کا کام بھی بتانا ہے، صحابہ کا کام بھی بتانا ہے، اور علماء امت کا کام بھی بتانا ہے، اور جو قیاس کرنے والا مجتہد ہوتا ہے اس کا کام بھی بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ تو جب علماء کسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ان کو خدائی اختیار مل جاتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ شریعت میں ایسے ہے۔ اللہ کے رسول جب کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ شریعت میں ایسے بیان کیا۔ تو اسی طرح مجتہد جب قیاس کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ شریعت میں ایسے ہے، مسئلہ بنا نہیں رہا ہوتا، بنانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لہذا یہ 3 دلائل سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، قرآن، سنت اور اجماع سے۔ تو جو عقیدہ ان سے ثابت ہے وہ اسلامی عقیدہ ہے، اور جو ان سے ثابت نہیں یا ان سے ثابت شدہ چیز کے خلاف ہے وہ ہرگز اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی جو تشریح اور جو وضاحت اس سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور جو ان سے ثابت نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ایک جملہ یاد کر لینا چاہیے کہ ہمارا دین آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے۔ یہ 2 واسطے تو ہر کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ پھر وہ صحابہ کرام، ائمہ دین اور 1400 سال کے اہل سنت علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام، ائمہ دین جن میں 4 بڑے ائمہ 4 حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہیں،
اور بھی ائمہ شامل ہیں۔ تو ہمارا دین صحابہ کرام، ائمہ دین اور 1400 سال کے اہل سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لہذا جو عقیدہ اور عمل ان سب سے ملے گا وہ ٹھیک ہے، جو ان سے ہٹ کر ہوگا وہ غلط ہے، اور قرآن و سنت کی جو تشریح یہ حضرات سے چلی آئے گی وہ ٹھیک ہے، اور جو ان حضرات سے ہٹ کر ہوگی وہ 100% غلط ہے۔ 12واں عنوان ہے عقائد کی اقسام۔ اسلامی عقائد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قطعی اور ایک ہے ظنی۔ جن عقائد کا ثبوت یقینی درجے سے ہے ان کو قطعی عقیدہ کہتے ہیں اور اصولی عقیدہ کہتے ہیں، اور جن کا ثبوت پکا تو ہے، قابل اطمینان تو ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے جس کو ہم یقینی درجہ کہہ لیں، ان کو ظنی عقیدہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک سے کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ ثابت ہے جس کا معنی بھی بالکل واضح ہے تو یہ قطعی عقیدہ ہے۔ حضور کی ایسی سنت یا صحابہ کی ایسی سنت سے ثابت ہے جو پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اور معنی بھی بالکل واضح ہے، تو اس کو بھی اصولی اور قطعی عقیدہ کہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے اور معنی بھی بالکل واضح ہے تو وہ بھی اصولی اور قطعی عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ اس درجے کے یقین سے ثابت نہیں ہے، اس کے معنی تو واضح ہے لیکن اس کا ثبوت میں اس سے تھوڑی سی کمی ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں ظنی عقیدہ۔ یہ 2 درجے ہیں، ایک قطعی عقیدہ، ایک ظنی عقیدہ۔ قطعی عقائد کو اصولی عقائد کہا جاتا ہے، اور قطعی عقیدہ جو ہے یہ اسلام کا مدار ہے۔ جو ان میں ہر عقیدے کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو ظنی عقائد ہیں وہ اہل سنت کا مدار ہے، صراط مستقیم کا مدار ہے، نجات یافتہ طبقے کا مدار ہے۔ ان میں سے ہر عقیدے کو ماننا ضروری ہے، جو ہر عقیدے کو مانے گا وہ اہل سنت میں شامل رہے گا، اور جو کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرے گا وہ اہل سنت سے باہر ہو کر بدعتی، خراب عقیدے والا اور گمراہ ہو جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ 13واں عنوان ہے چند اصطلاحات۔ دین میں، عقائد میں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو اصطلاحی الفاظ کہے جاتے ہیں، ان کا معنی بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کتاب میں وہ لفظ لکھا ہوا آئے یا کسی بیان میں سننے کو ملے تو پھر اس کا معنی معلوم ہو۔ ایک لفظ علم کلام کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ تواتر کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ قطعی اور ایک ظنی، یہ 4 لفظ ہیں، ایک ضروریات دین، 5 سمجھ لیں۔ تو علم کلام، جس علم میں عقائد کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اسے علم کلام کہتے ہیں، اسے علم عقائد کہتے ہیں، پہلے زمانے میں اسے فقہ اکبر کہتے تھے۔ تو یہ عقائد کے بارے میں جو علم ہے اس کا نام ہے علم کلام، علم عقائد اور فقہ اکبر۔ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اتنے زیادہ لوگوں کا آگے نقل کرنا کہ ان لوگوں کی کثرت اور تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھول، چوک، غلطی، جھوٹ، ہر چیز کا احتمال ختم ہو جائے، تو اس کو تواتر کہتے ہیں۔ پھر اس ذریعے سے جو چیز آگے پہنچتی اور منتقل ہوتی ہے اس چیز کو متواتر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب یہ ارشادات اتنے زیادہ لوگوں نے ہر زمانے میں نقل کیے ہیں، تو یہ اتنے زیادہ لوگوں کا نقل کرنا یہ تواتر ہے، اور یہ جو ارشاد ہے یہ متواتر ہو گیا۔ تو لوگوں کا نقل کرنا تواتر کہلاتا ہے، اور اس جو چیز آگے نقل ہو کر جاتی ہے اس کو متواتر کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہے قطعی۔ قطعی کا معنی ہوتا ہے پکا ٹھکا، تو جو چیز تواتر سے ثابت ہو جاتی ہے وہ پکی ٹھکی ہوتی ہے، اس کو بھی قطعی کہتے ہیں۔ جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کو بھی قطعی کہتے ہیں۔ جو اجماع امت سے ثابت ہوتی ہے تو وہ بھی قطعی ہوتی ہے، یعنی پکی ٹھکی ہوتی ہے۔ تو یعنی جو چیز یقینی درجے کی ہو اس کو قطعی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضروریات دین۔ یہ بھی وہی ہے کہ دین کی جو باتیں، جو چیزیں
یقینی ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن پاک سے، متواتر حدیث سے یا اجماع امت سے، ان سب چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، یعنی دیندار ہونے کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک ان کو نہیں مانے گا دیندار اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ظنی، ویسے تو ظن کا معنی ہوتا ہے نا گمان، اردو میں جو ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ گمان کے معنی میں نہیں ہے، یہ اس قطعی کے مقابلے میں، کہ قطعی کہتے ہیں جو بالکل پکی ٹھکی ہو، اور ظنی کہتے ہیں کہ جو پکی ٹھکی تو نہیں ہے لیکن پکی ہے، یعنی اس کا ثبوت پکا ہے، اس کے اوپر اطمینان ہے، اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں، بالکل اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن اتنے درجے کی نہیں ہے جتنے درجے کی متواتر والی ہوتی ہیں۔ تو ان الفاظ کا معنی مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دینی کتابوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔